هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ حضرات علماء اعظام، اور اس بابرکت اجلاس میں قرآن و سنت کی نسبت پر انتہائی محبت کے ساتھ جمع ہونے والے ہمارے نوجوان ساتھی، بزرگ حضرات اور پیارے بچے بچیاں، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے امت کا یہ قیمتی اثاثہ، طالبان علوم نبوت کے یہ شہزادے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ان اداروں کا رخ کرتے ہیں اور ان اداروں میں ان کو لایا جاتا ہے، اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ان کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ امت کا وہ بنیادی کام جو دین اور شریعت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں جو اللہ کی طرف سے وحی قرآن پاک کی آیتوں کی شکل میں اور مسئلے مسائل کی شکل میں آئی، آپ نے اپنے صحابہ کو وہ سکھلایا اور صحابہ نے اس کو سیکھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور جب تک بھی اللہ تعالی چاہے گا، دین کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل امت کا ایک طبقہ کرتا رہے گا۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ افراد جو لوگوں سے ان کے بچوں کو طلب کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم تمہارے بچوں کو ایمان اور کلمہ سکھلائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھنا اور سمجھنا سکھلائیں گے، اور وہ بچے ماں کی گود سے لے کر اور ان کے خاندانوں اور پریوار سے لے کر ان بچوں کو ان اداروں میں لایا جاتا ہے، اور لا کر ان کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ سسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک جاری ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ ہمارے اس گاؤں کا یہ ادارہ ہے، جس ادارے کے اندر ان بچوں اور بچیوں کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے جوڑا جاتا ہے۔ آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالی کی بنیادی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کتاب قیامت تک کے لیے نہیں، قیامت کے بعد تک کے لیے، روز محشر تک کے لیے، پل صراط پر گزرنے تک کے لیے، یہاں تک کہ جنت کے بالا خانوں میں جب اپنے محل کو جنتی تلاش کرتا ہوگا تو وہاں پر بھی قرآن پاک اس کی آسانی، راحت، بلندی، سر بلندی اور اس کی عزت اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یہ واحد چیز ہے جو
ایک سچے عشق رکھنے والے عاشق قرآن اور خادم قرآن اور ناشر قرآن اور قرآن کو سمجھانے والے، بتلانے والے، پڑھوانے والے ہر شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس عظیم کام کے لیے گاؤں کے غیور لوگوں کو کھڑا کیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، جفاکشی کر کے، ناگواری کا عالم ہو یا رضامندی کا عالم ہو، اپنے ان قرآن کی درسگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں یہ نظام قائم کیا کہ دیکھو، اللہ کے قرآن کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ان مکاتب، مدارس اور مسجدوں کے اندر چلنے والے یہ قرآن کے حلقے، قرآن کی درسگاہیں، یہ سب کے سب ہم اپنے خون جگر سے ان کو پالیں گے، پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، مدد کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی بات پر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے آخرت میں سربلندی کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آج ہندوستان کے شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، قصبوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں، وادیوں میں اور ریگستانوں میں رہنے والا مسلمان سینہ ٹھوک کر اللہ کے ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے اپنی ہمت اور استطاعت سے آگے بڑھ کر صرف ایک کام کیا کہ اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن سے آباد رکھا، اپنے بچوں کی زبان پر قرآن کو جاری کروایا، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھلانے میں جس چیز کی مدد کی ضرورت پڑی، یا اللہ ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے میں کٹوتی کی، لیکن مدرسوں کو اور مسجدوں کے نظام کو چلانے میں ہم نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، ان اداروں کی بنیاد رکھ کر ان کو پروان چڑھوایا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہزاروں ایسے ادارے جو مزدور کی مزدوری سے چلتے ہیں، کسان کی محنت سے چلتے ہیں، تاجر کی تجارت سے چلتے ہیں، مہندی کی محنت سے چلتے ہیں، قربانی دینے والے کی قربانی سے چلتے ہیں، اور مرد و عورت جو ایمان پر، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ لوگ ان قرآنی درسگاہوں کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، اور اپنی ہمت اور طاقت سے آگے بڑھ کر صرف اس لیے محنت کرتے ہیں کہ امت کے وہ طبقے جن کے کاندھوں پر مستقبل میں، آنے والے ٹائم میں، آنے والے زمانے میں جن کے کاندھوں پر اسلام کی نیا ٹکی ہوگی اور اسلام کی عمارت ٹکی ہوگی، ان بچوں کے کاندھوں کو، ان کے ایمان کو، اعمال کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ قیامت تک اللہ کے دین کا اور قرآن کی خدمت کا عمل ان بچوں سے جڑا رہے، اور ہمارے بچے قرآن اور ایمان اور اعمال کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا میں اپنا زندگی گزار سکیں۔ اللہ کا شکر ہے آج کے یہ بڑے بڑے دین کے ستون جو بڑا بڑا دین کا کام کر رہے، محنت کر رہے، چلت پھرت کر رہے، ہماری روحانی اور علمی پیاس کو بجھا رہے، کل
وہ ایسے ہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے معصوم سے بچے تھے. انہوں نے محنت کی اور قرآن کو رٹا، قرآن کی آیتوں کو محفوظ کیا. کون مائیکل آن ہے جو قرآن جیسی کتاب کو حفظ کر لے؟ لیکن قرآن اللہ تعالی کا وہ معجزہ ہے کہ اس کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن کو 5 سال کا 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اور وہ ترتیب سے یاد رکھتا ہے، وہ ترتیب سے یاد رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کس لفظ کو موٹا کرنا ہے، کس کو باریک کرنا ہے، کس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کس کو سکیڑ کر پڑھنا ہے، کس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کس کے اندر اظہار کرنا ہے، کس کے اندر آواز کو پلٹ کر بیان کرنا ہے، کس کے اوپر زبر دینا ہے، کس کے نیچے زیر دینا ہے، کس کے اوپر پیش دینا ہے. یہ سب کی سب ترتیب اس بچے کے جو معصوم سا بچہ ہے اور اپنے کپڑے پہن نہیں سکتا، لیکن قرآن کی آیتوں کو انہی جذبات اور انہی احساسات کے ساتھ پڑھتا ہے جس احساس کے ساتھ جبریل نے پڑھا، اللہ کے پیغمبر نے پڑھا، ابو بکر و عمر نے پڑھا، عثمان و علی نے پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پڑھا. آج اسی انداز کے ساتھ ایک اڑیل سے اڑیل، اوجڑ سے اوجڑ گاؤں کا رہنے والا قرآن کا محبت کرنے والا قرآن کو پڑھتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ چلت پھرت، یہ چمک دمک اور ان بچوں کا قرآن کی درسگاہوں میں آنا، ان کو تو انجینئر بننا چاہیے تھا، ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، کالجوں میں جانا چاہیے تھا، لیکن ان سارے دروازوں سے ان بچوں کو ہٹا کر ایک دروازے پر لا کر رکھ دیا جو نبی کی چوکھٹ ہے، جو اللہ کا دروازہ ہے، جس دروازے کے نیچے جنت کے بالا خانے ہیں. ان دروازوں کے پاس لا کر مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں، درسگاہوں میں، بوریوں پر، بستروں پر اور ان چٹائیوں پر بٹھا کر ان بچوں کو رٹا رٹا کر، بتلا بتلا کر، سمجھا سمجھا کر، کہلوا کر ان بچوں کو جن شبدوں کو یاد کرایا جاتا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو، لائے ہوئے اس کلمے کو، لائے ہوئے اس قرآن کو، لائے ہوئے اس مذہب کو ہمارے بچوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچے ہمارے لیے سفارشی بنے اور ہمارے سر پر اس تاج کے پہنانے کا ذریعہ اور سبب بن سکے جس تاج کی روشنی آسمان پر چمکنے والے سورج سے زیادہ چمکدار ہوگی. میرے دوستوں بزرگوں، اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے دین اور ایمان اور اعمال سے جڑ جائیں. ان مدرسوں کا مقصد یہ ہے. حافظ قرآن بنانا یہ مقصد نہیں، مولوی عالم فاضل بنانا مقصد نہیں، مفتی اور مدبر محدث مفسر بنانا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ادنا سا ملا ہو، لیکن اس کا تعلق علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اتنی پاورفل ہو کہ بچہ اپنے رب سے رات میں، دن میں، اجالے میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر صورت میں اپنے رب سے تعلق کو ڈائریکٹ قائم کر سکے اور اس کو منا سکے. یہ منتر سمجھ لو یا یہ عقیدہ سمجھ لو یا یہ الفاظ سمجھ لو یا یہ وہ شبد سمجھ لو جن کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک
بنیاد ہے اس کی کہ اللہ کو راضی کیا جائے، کیونکہ قرآن ہی بتلاتا ہے دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر اس میں کھوٹ ہو جائے تو آج اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ اللہ کا رنگ، ان بچوں پر رنگ چڑھایا جا رہا ہے، ان کے زنگ کو دور کیا جا رہا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل کے زنگ کو دور کیا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، نبی کی سنت کے ذریعے سے، نبی کی شریعت کے ذریعے سے ان کے ایمان کو پاورفل بنایا جا رہا ہے، بھٹیوں میں جھلکایا جا رہا ہے، ان کو پڑھایا جا رہا ہے، ایمان کے رٹ لگائے جا رہے ہیں، ان کو بتلایا جا رہا ہے اور ان کے معصوم سوالوں پر جاری کیا جا رہا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان کے ایمان کو ان کے دلوں پر صلابت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سجایا جا رہا ہے کہ بچے ایمان والے بن جائیں، اللہ کے رنگ والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ماں باپ کو مخاطب بنایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ اس کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے ان مکاتب و مدارس کے دروازے کھول کر رکھ دیے اور 24 گھنٹے کھول کر رکھے کہ آؤ، عمر 5 سال ہو جب بھی داخلہ ہوتا ہے، 40 سال ہو جب بھی داخلہ ہوتا ہے، 60 سال ہو جب بھی داخلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پیٹ لٹک گئے اور وہ بوڑھا آ کر کہے کہ مجھے قرآن سکھلاؤ، مولوی بنواؤ، مجھے عالم بناؤ، چاروں ہاتھوں پیروں سے لبیک کہہ کر اس کو عالم بنانے کی دوڑ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دینی تعلیم کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا کے کالج میں جاؤ، ایج دیکھنے والے ایج دیکھیں گے، لاؤ آدھار کارڈ، لاؤ برتھ سرٹیفکیٹ، لاؤ اس کی عمر بتلاؤ، اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہمارے کالج میں داخل ہونا ہے۔ نہیں، اگر اوور ایج ہو گئی تو اس کو بھگا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے قرآن کی درسگاہ میں کوئی اوور ایج نہیں، مرتا مرتا پڑھتا چلا جا، اور اتنا مبارک راستہ بنایا کہ صاف کھول کر کہہ دیا من سلک طریقا، جو شخص علم کے راستے پر چلا اس کے لیے اللہ تعالی سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، آسان بنا دیا کہ معصوم بچے ہماری نظروں میں باخبر نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اتنے بابرکت۔ فرمایا جب کوئی شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ رحمت کے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس کے قدموں کے نیچے اپنی ذلت کے بازو بچھا دو، اس کا قدم زمین پر نہ پڑے۔ فرمایا اتنی عزت ملتی ہے کہ اس کے لیے آسمانوں میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے درندے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اللہ اس عالم کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے والے کی اللہ تو مغفرت کر دے۔
اور میری تمہاری ریکویسٹ کو اللہ درگزر کر سکتا ہے، لیکن بے زبان جانوروں کی ریکویسٹ کو اللہ درگزر نہیں کرتا، نظر انداز نہیں کرتا۔ اس لیے ان بچوں کی قدر ہے، ان بچوں کا مقام ہے، ان بچوں کو اللہ نے اتنے عظیم الشان کام سے جوڑا، اتنے عظیم الشان کام سے جوڑا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالی کا احسان ہے کہ یہ ادارے بزرگوں کی مناسبت سے یہ ادارے قائم ہوئے اور ان میں کی کمائی کا بہترین حصہ لگا۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمارے معصوم بچے ان اداروں کے اندر آئے اور انہوں نے قرآن پاک کو سیکھا اور قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، اور یہی بچے ان میں سے کسی کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ مفتی بنے گا، یہ عالم بنے گا، یہ داعی بنے گا، یہ مبلغ بنے گا، یہ بہترین ایمانداری کی تجارت کرنے والا بنے گا، یہ صدقہ اور خیرات کرنے والا بنے گا، یہ جنت کا متوالا بنے گا، یہ اللہ کے نبی کی سنت کو اجاگر کرنے والا بنے گا، یہ بہترین نمازی بنے گا، یہ بہترین روزے دار بنے گا، یہ بہترین ایماندار امانت دار بنے گا۔ یہ سب ان کی پیشانی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور ادارے میں کام کرنے والوں کی ترقی عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے عظیم الشان